أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة जहाँ नून मुशद्दद आए या मीम मुशद्दद आए वहाँ गुन्ना करें। लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा هودا أو نصارى وقالوا لن يدخل الجنة لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى काफ ज़बर अलिफ का, ये अलिफ मद असली है, नून पे कोई मद नहीं। कान हूदन औ नसारा कान हूदन वक़ालू लन यदखुल الجنة إلا من كان هودا أو نصارى
تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله بلى من أسلم وجهه अस्लम मीम पे मत नहीं करेंगे। अस्लम वजहहू वज कलकला वजहहू बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाहि वहुवा मुहसिन وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلى من أسلم وجهه لله
محسن وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. ان آیات بنیات میں سے جو پہلی آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں یہود و نصارہ کے اس نظریے کا ذکر ہے جو وہ سمجھتے تھے کہ جنت صرف ہمارا ہی حق ہے، جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہود و نصارہ ایک دوسرے کو بھی غلط کہتے تھے، یہودی عیسائیوں سے کہتے نہیں یہودی بہتر ہیں، یہی جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے نہیں عیسائی بہتر ہے، یہودی نہیں، صرف عیسائی ہی جنت میں جائیں گے۔ نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں جنت میں داخل ہوگا، الا مگر من کانا جو ہے ہودن یہودی او یا نصارہ، ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر یہودی یا عیسائی، یہودی یا عیسائی۔ یہاں لن جو کلمہ ہے اسے نفی تاکید بلن در فعل مستقبل معروف کہتے ہیں۔ لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں داخل ہوگا۔ یہ نفی تاکید ہے، تاکید کے ساتھ کسی چیز کی نفی کرنا ہے۔ یہ حرف لن جو ہے یہ داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر، اور فعل مضارع کا جو معنی ہے اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، حال کا معنی ختم کر دیتا ہے، اور نفی میں تاکید پیدا کرتا ہے۔ ہرگز نہیں داخل ہوگا، جنت کوئی بھی، الا مگر من کان ہودن او نصارہ، مگر وہ جو یہودی ہیں اور وہ جو عیسائی ہیں، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے سوا کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تلک امانیہم، تلک امانیہم، امانیہ جمع ہے امنیہ کی، امنیت، اس کا معنی ایسی چیز کی تمنا کرنا جو حاصل نہ کر سکتا، اسے کہتے امنیہ، ایسی چیز کی تمنا کرنا جو حاصل نہ کر سکتا، اس کی جمع ہے امانی۔ یہ ان کی باطل تمنائیں ہیں، نہ پوری ہونے والی تمنائیں ہیں۔ قل، محبوب فرما دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاتھو لاؤ، ہاتھو لاؤ،
برہان دلیل، برہان کا معنی دلیل، لاؤ دلیل، تم دلیل لاؤ نا اپنی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تمہاری یہ بات سچی ہے کہ یہودی کہیں کہ یہودیوں کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یا عیسائی کہے کہ عیسائیوں کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، پھر اس پہ اپنی دلیل لے آئیں۔ اگر تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ۔ تو قرآن نے انہیں چیلنج کر دیا، تو دلیل تو وہ لا ہی نہیں سکتے تھے۔ بلا، ہاں، من اسلم وجہہ، من جس نے، اسلم جھکایا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، ہاں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی اسلام قبول کر لیا، دین فطرت میں داخل ہو گیا، دین اسلام میں داخل ہو گیا، تکبر کے بتوں کو پاش پاش کر دیا اور جھکا دیا اپنا چہرہ۔ چہرہ ہی شخصیت کا مرکز ہے، چہرہ جھک جائے تو سمجھو انسان پورے کا پورا جھک گیا ہے۔ چہرے کے اندر ہی زبان ہے، چہرے پر ہی آنکھیں ہیں، چہرے پر ہی سونگھنے کی، چکھنے کی حس ہے، دیکھنے کی حس ہے، سننے کی کان حس ہے، اسی میں دماغ ہے جس میں سوچنے کی قوت ہے، اور یہی انسانی شخصیت کا مرکز ہے، چہرہ۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من اسلم جس نے جھکا لیا، وجہہ اپنا چہرہ، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، اس نے اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا چہرہ جھکا لیا، مراد وہ خود جھک گیا، یعنی سر تسلیم خم کر دیا، تسلیم کر لیا، ایمان لے آیا، مراد وہ ایمان لے آیا، اسلام کو قبول کر لیا۔ وَهُوَ مُحْسِن، وہی نیکوکار ہے، محسن نیکوکار، فلاح بس اس کے لیے ہے، اجرہ اس کا اجر، عند ربہ ان کے رب کے پاس، بس ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ فا پس، لا لیے، ہو ان کے لیے، اس کے لیے، کس کے لیے، من اسلم وجہہ جس نے اپنا سر جھکا لیا اس کے لیے، جس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا لیا اس کے لیے، اس کے لیے کیا ہے، اجرہ اس کا اجر ہے، کہاں ہے اجر اس کا، عند ربہ ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اب ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، ان پر کوئی خوف نہیں نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ صاحب ایمان لوگوں کو جو شرف ملا ہے، جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، انہیں جو شرف ملا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ یہ ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ غمگین نہیں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چین کے باغات میں رہیں گے،
سکھ اور چین کے باغات میں رہیں گے ہمیشہ کے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ دوبارہ کیجیے ترجمہ، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا مگر من کان یہوداً او نصارا، ہرگز کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر یہودی یا عیسائی، مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو وہ جنت میں داخل ہو۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ جو ان کی سوچ ہے، تلک امانیہم، یہ ان کی باطل تمنائیں ہیں، نہ پوری ہونے والی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، یہ پوری نہیں۔ جیسے ابھی عرض کیا کہ امنیہ کہتے ہیں اس تمنا کو، اس آرزو کو جو پوری نہ ہو سکتی ہو، اسے کہتے ہیں امنیہ۔ امنیہ پورا لفظ امنیتو، امنیتو، اس کی جمع امانیتو۔ قل محبوب فرما دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاتو لاؤ، ہاتو ہاتو لاؤ، برہان دلیل، تم اپنی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف یہودی ہی داخل ہوں گے جنت میں، دوسرا کوئی نہیں، یا نصارہ سمجھتے ہیں کہ صرف نصارہ ہی داخل ہوں گے جنت میں، دوسرا کوئی نہیں، تو پھر اس پہ کوئی دلیل تو لے کے آؤ۔ جبکہ قرآن دلیل بن کے آیا ہے، حجت بن کے آیا ہے، برہان بن کے آیا ہے کہ جو مومنین ہیں یہی جنت میں داخل ہو۔ قرآن اس پہ گواہ ہے، قرآن اس پہ دلیل ہے۔ اٹھارہواں پارہ نکالیے شروع سے، پہلا صفحہ۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، وہ جو اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مومنین کی یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد اللہ کریم فرماتا ہے آیت نمبر 10 میں جا کر، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث، الذین یرثون الفردوس، ان کی وراثت فردوس سے بری ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ قرآن تو دلیل بن کے آیا ہے، برہان بن کے آیا ہے، لیکن یہود و نصارہ اگر کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا تو اس پہ وہ دلیل لے آئے۔ چونکہ انجیل شریف میں، تورات شریف کے اندر یہی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں،
یہ آ جائیں، یہ ان کی شان، یہ ان کی شانیں ہیں، یہ ان کی صفات ہیں۔ اس صفات کے مالک آخر الزمان نبی تشریف لے آئیں تو ان پر ایمان لے آنا اور ان کے دین کے مددگار بن جانا، پھر ہی تم جنت کے وارث بن سکو۔ تورات و انجیل میں تو یہ لکھا، ایسی کوئی دلیل نہیں تورات و انجیل کے اندر، ایسی کوئی چیز نہیں کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے یا صرف عیسائی جنت میں جائیں گے۔ جنت میں وہ جائے گا جو آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور سارا قرآن اس پہ شاہد ہے، اور وہ جنت میں جائے گا۔ جب بندہ مومن کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، عظمت والے رسول ہیں، تو اسی وقت کلمہ شریف پڑھتے ہی جنت کی مہر لگ جاتی ہے کہ یہ جنت ہے، اسی وقت جنت ہی ہو جاتی ہے۔ کلمہ شریف پڑھنے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس پر قرآن شاہد ہے، اس پر قرآن کے دلائل موجود ہیں، قرآن حجت بن کے آیا ہے، برہان بن کے آیا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ تو مومنین کا جنت میں جانا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا جنت میں جانا، اس پہ تو برہان موجود ہے، دلیل موجود ہے، لیکن یہودیوں کا یہ کہنا، نصارہ کا یہ کہنا کہ صرف نصارہ ہی جنت میں جائیں گے، یہودی ہی جنت میں جائیں گے، ان کے پاس اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور قرآن نے انہیں چیلنج کیا ہے کہ اگر دلیل ہے ہاتھو برہانکم، لاؤ دلیل۔ محبوب نے فرما دو قل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ دلیل۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اپنا سر جھکا لیا اللہ کی بارگاہ میں، اپنا چہرہ جھکا لیا اللہ کی بارگاہ میں، وہو محسن، وہی نیکوکار ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ یہاں رکوع مکمل ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ ہم نئے رکوع کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے ترجمہ سمجھنے میں، بہت آسان تھا، کیوں شفیق بھائی؟ بہت آسان ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسول اللہ الکریم، آمین۔